بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درس نمبر 37۔ عنفان شباب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ لڑکپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے تھے۔ جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حصول معاش کی فکر ہوئی۔ مکہ وادی غیر ذی زرع میں واقع تھا، وہاں زراعت کرنے کا تو سوال ہی نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کی طرح تجارت کا پیشہ اپنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد کے چھوڑے ہوئے سرمایہ کو تجارت میں لگایا اور ان میلوں میں شرکت کے لیے سفر بھی کیے۔ پیشہ تجارت میں آپ نے ہمیشہ امانت داری اور دیانت کو پیش نظر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک تجارتی معاہدہ کیا، لیکن بات پوری طے ہونے سے قبل مجھے ایک ضروری کام یاد آیا اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہاں جا کر کام میں ایسا مشغول ہو گیا کہ مجھے آپ سے کیا ہوا وعدہ یاد نہ آیا۔ اتفاقاً 3 روز بعد میرا ادھر سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ میں احساس شرمندگی کے ساتھ آپ کی طرف گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، اس لیے کہ میں 3 دن سے اسی جگہ پر تمہارا منتظر ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں قیس بن الصائب مخزومی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تجارت تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ساتھی نہیں پایا۔ اگر ہم آپ کا سامان تجارت لے کر جاتے تو واپسی پر آپ ہمارا استقبال کرتے اور خیر و عافیت پوچھ کر چلے جاتے، برخلاف اس کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر سے لوٹتے تو جب تک پائی پائی بے باک نہ کرتے اپنے گھر کو نہ جاتے۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور معاملہ فہمی کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کی دولت مند بیوہ خاتون تھیں، جنہیں عرب کے کئی نامور رئیسوں نے نکاح کا پیام دیا تھا۔ ان کے والد خویلد بن اسد نے بہترین تجارتی کاروبار ورثہ میں چھوڑا تھا، اس لیے انہوں نے بھی تجارت جاری رکھی۔ اپنا مال تجارت اجرت یا شراکت پر تاجروں کے ہمراہ روانہ کرتیں۔ ابتدائی عمر میں چچا زاد بھائی اور مشہور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل سے منسوب تھیں، لیکن شادی نہ ہو سکی۔ 15 سال کی عمر میں ان کا پہلا نکاح ہند بن نباش سے ہوا، جو ابو حالہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان سے 2 بچے پیدا ہوئے جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ ابو حالہ کے انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 21 سال کی تھیں۔ آپ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ عتیق بن عائد مخزومی بھی انتقال کر گئے۔ یکے بعد دیگرے دونوں شوہروں کے انتقال سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دل برداشتہ ہو گئی تھیں۔ مالی دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت حسن سے بھی نوازا تھا۔ نہایت ذہین اور سلیقہ مند تھیں، انہی خصائص کی وجہ سے وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی تھیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق و عادات دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیا تو منافع دگنے سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی طے شدہ معاوضے کا 2 چند آپ کو دیا، یعنی بجائے 4 اونٹ کے 8 اونٹ معاوضے میں دیے۔ ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار، موضوع انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنا غم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ستودہ صفات سے متاثر ہو کر خود ہی اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے آپ کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضامندی ظاہر کی اور اپنے ہم عمر چچا اور دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، جنہوں نے اہل خاندان سے مشورہ کر کے خود ہی جا کر پیام منظور کر لیا۔ چنانچہ آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے ان کے چچا عمر بن اسد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور سرداران قریش شریک تھے۔ مہر باختلاف روایات 20 اونٹ، 400 دینار یا 500 درہم قرار پایا۔ بوقت شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی؟ یہاں اس بات کی صراحت ضروری ہے کہ عام روایات کی بموجب نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال بتائی جاتی ہے، لیکن بین الاقوامی شہرت کے حامل اسکالر اور سیرت نگار ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی میں محمد بن حبیب بغدادی مصنف کتاب المحبر کے حوالے سے 28 سال بتائی ہے۔ 28 سال کی مزید تائید الزرقانی کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ وہ القسطلانی کی کتاب المواہب کی مشہور شرح المغلطائی کے حوالے سے لکھتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 28 سال کی تھیں، جیسا کہ المغلطائی اور دوسروں نے بیان کیا۔ سب سے زیادہ وقی بات تو یہ ہے کہ ابن سعد نے عبداللہ بن عباس کی سند سے روایت لکھی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا 28 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن بنی ہاشم کے محلے میں گزار کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت کے لیے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، جو اس وقت 15 سال کے تھے اور جنہیں بچپن میں ڈاکوؤں نے عکاظ کے بازار میں حکیم بن حزام کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، اور بعد میں انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نظر کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد زید رضی اللہ عنہ کے باپ کو معلوم ہوا کہ زید زندہ ہیں، تو باپ اور چچا دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں ان کے حوالے کرنے کی درخواست کی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے باپ اور چچا تمہیں لینے آئے ہیں، اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو ان کے ساتھ اپنے وطن لوٹ جاؤ، چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ اس پر زید رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد حسب دستور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں آئے اور حتیم کے پاس جا کر اعلان فرمایا، لوگو گواہ رہنا کہ زید آزاد ہے اور آج سے وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ اعلان سن کر ان کے باپ اور چچا بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھیں۔ سب سے پہلے قاسم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔
پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ، کلثوم رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ آج کے درس سے چند سوالات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کس سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح کن سے ہوا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مہر کتنا تھا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔